نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ایک اور بہت ٹرولی امیزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہم پڑھیں گے، الغنی۔ الغنی کے کئی ایسپیکٹس ہیں، کئی ٹینجنٹس ہیں، اور بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہر جو باقی ذاتی صفات ہم اللہ تعالیٰ کی پڑھ رہے ہیں نا، ہر صفت میں غنی بھی ہے، بھرپور انداز سے۔ یہ جو نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ قرآن پاک میں 18 مرتبہ آیا ہے۔ مثلاً سورۃ الانعام آیا 133 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی ہے جو کہ رحمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید، فاطر آیت نمبر 15۔ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی اور تعریف کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان آیا 26 میں للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ ھو الغنی الحمید، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ ہی کے لیے ہے، بے شک اللہ ہی غنی اور تعریف کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم تھوڑی دیر رک کر یہ جو آیت ہے نا سورہ فاطر کی جو ہم نے پڑھی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید پر تھوڑی دیر رک جائیں، تھوڑی دیر اس پر غور و فکر کر لیں کہ ہم سب انسان، ہر انسان، چاہے اس کو دنیاوی لحاظ سے کتنی قوت، اقتدار، اتھارٹی، پیسہ، قوت حاصل ہو، دنیا میں اس کی مانی جاتی ہو، اس کی سنی جاتی ہو، اس کی آنکھ کے اشارے پر کسی کی زندگی بخشی جاتی ہو، کسی کی زندگی ختم کی جاتی ہو، اس کے باوجود ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے فقیر ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے محتاج ہے۔ نمرود کا کیا حال ہوا؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو تن کے کہا تھا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، لیکن اس کی محتاجی کا ذرا عالم دیکھیے کہ اسی وقت ایک دوسری جو حجت ہے اس کے آگے ہی وہ زیر ہو گیا، جب انہوں نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکال کے لاتا ہے، تو ذرا آج کے دن اس کو ایک دفعہ مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا، اس لیے کہ اس کا وہاں پہ آ کے اقتدار ختم ہو گیا۔ جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی دے رکھا ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی۔ اگر ہم اس ایک بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو ایک تو یہ کہ ہمارے اندر ہیوملٹی آ جائے، ہم ہمبل ہو جائیں، ہم عاجز ہو جائیں، ہم اپنی کسی کامیابی کو اپنے سر پر نہ چڑھنے دیں۔ اور دوسری بات کہ انسان جب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے نا، اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے اور وہ اپنی اوقات میں رہتا ہے اور اپنے آپے سے باہر نہیں ہوتا، تو پھر وہ دنیا میں اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کی محتاجی انسان کو ہر دوسرے کی محتاجی سے، ہر غیر اللہ کی محتاجی سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح نمرود پھر اینڈ میں محتاج ہوا ہے، ایک مچھر کے ذریعے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ قارون کو دیکھ لیں، وہی خزانے جن کا اس کو اتنا اس کے سر میں خناس بھرا ہوا تھا، اور انہی خزانوں کے ساتھ وہ دھنس گیا اندر۔ فرعون کو دیکھیں، اس نے کہا ہی یہ تھا یہ ملک مصر کی نہریں میرے نیچے نہیں بہتی، یعنی ساری جو واٹر ورکس ہیں میں نے تو بنائے ہیں،
دیکھو میں نے کتنے زبردست نظام بنائے ہوئے ہیں نہروں کے، اور اسی پانی کے اندر، نیل کے ہی پانی کے اندر، مصر کے ہی پانی کے اندر وہ غرق ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں غزوہ بدر کے دن کیسا اتنا بڑا سٹال واٹ ان کا، قریش کا، کیسے وہ ذلیل و خوار ہو کے مارے گئے۔ ہر کوئی بے بس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصل میں ساری زندگی ہی ہم محتاج ہیں، ہم تو ایک پلک جھپکنے کے بھی محتاج ہیں، ہم سانس لینے کے محتاج ہیں۔ جن کے لنگز ویک ہیں، جو آکسیجن کے سلنڈر ساتھ لگائے پھرتے ہیں، ان سے کبھی پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی محتاجی ہے۔ نہ لے سکیں تو نہ ہی لے سکیں، پلک نہ جھپک سکیں تو نہ ہی جھپک سکیں۔ کتنے لوگ ہیں آرٹیفیشل ٹیئرز ڈال رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں کے اندر کہ تاکہ ہماری آنکھیں ڈرائی نہ ہو جائیں۔ کتنی محتاجی ہے۔ اپنے آپ کے اوپر اتنا سا بھی انسان کو بھروسہ، اعتماد اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ بس یہ میرا زور بازو ہے۔ پھر انسان اپنی سوچ میں بھی درست رہتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان میں بڑا ایک درست سمت میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں غنی ہے، مکمل اور مطلق طور پر صاحب غنا ہے، مکمل طور پر تمام وجوہ اور تمام اعتبارات سے غنی ہے۔ کسی قسم کی جو کوئی ایسپیکٹ، کوئی اینگل ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا غنا یعنی اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، دوسروں سے بے نیازی، اس کو کوئی نہیں چاہیے۔ ہم پڑھتے ہیں نا ہوا یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے اور اس کو کھلایا نہیں جاتا، وہ رزق دیتا ہے اور اس کو واپسی کسی رزق کی کوئی امید نہیں، کوئی چاہت نہیں کہ کوئی مجھے واپسی کچھ میرے لیے کرے۔ وہ دیتا ہے اگر تو بھی بے نیازی سے دیتا ہے، وہ عذاب دیتا ہے کسی قوم کے اوپر تو بھی وہ بے نیاز ہے اس بات سے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ واپسی کو یہ ریٹیلیٹ کریں گے تو پھر میں کیا کروں گا، میری کوئی نیکسٹ پلان بھی ہونی چاہیے۔ نعوذ باللہ، سورہ شمس میں آتا ہے نا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ آیا ان کے اوپر اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی طرف سے کسی ریئیکشن کا، کسی ریٹیلیشن کا، کسی برے انجام کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی اس کو اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا ہے تو واپسی بھی کچھ ہوگا، یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی مطلق غنا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں ہی کاملیت ہے نا، پرفیکشن ہے۔ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ کسی بھی صفت کے اندر نقص تو آ ہی نہیں سکتا، امپرفیکشن تو آ ہی نہیں سکتی، تو لہٰذا وہ ایسا غنی ہے کہ جس طرح وہ خالق ہے، رازق ہے، رحیم ہے، محسن ہے، تو اسی طرح وہ ساری مخلوق سے غنی بھی ہے۔ وہ کسی طور پر بھی مخلوق کا محتاج نہیں، اور مخلوق بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں محتاج ہے۔ انسان نہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، نہ اس کے کرم سے، نہ اس کی پلاننگ اور تدبیر سے۔ کسی قسم کی بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی ہیپننگ، ایک لحظہ کے لیے بھی انسان اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کوئی بھی چینجز لا سکتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ ہر آن، ہر لمحہ انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے یہ سب اس کے غلام ہیں، اس کے قہر اور غلبے سے مغلوب ہیں، اس کی مشیت کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر ان سب کو ہلاک کر دے تو اس کی عزت، سلطنت، ملکیت، اس کی بادشاہت، ربوبیت، الوہیت، کسی چیز میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے۔ یہ تھا ایک معنی بے نیازی کا، غنی کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غنا کے ہمارے ارد گرد دلائل کیا ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے کمال غنا کی دلیل ہے کہ کسی فرما بردار کی فرما برداری اور اطاعت اس کو کوئی نفع نہیں دیتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی نافرمانوں کی نافرمانی اسے نقصان دیتی۔ اگر ساری روئے زمین کے لوگ ایمان لے آئیں تو اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری روئے زمین کے لوگ کافر ہو جائیں
تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، سورہ النمل آیا 44 ہے۔ اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے کفر کیا بے شک میرا رب بے پرواہ اور کریم ہے۔ پھر اسی طرح سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کریم پڑھیں گے، تو وہ بھی غنی سے ملتا جلتا ہے۔ میرا ایک دفعہ ارادہ ہوا کہ میں دونوں نام اکٹھے کرواؤں، لیکن پھر اتنا وقت نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ آپ کو پھر اور مزید جہتیں کھلیں گی اللہ تعالیٰ کے غنا کی، جب ہم انشاءاللہ کریم کو بھی پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، عنکبوت 6۔ اور جو محنت کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ پھر فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، التغابن 6۔ اور انہوں نے کفر کیا اور پھر گئے تو اللہ ان سے لاپرواہ ہوا، اور اللہ غنی اور تعریف کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، اگر تم کفر کرو اور جو بھی زمین میں ہے سب کفر کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ یہ ابراہیم، سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 ہے۔ تو لہٰذا ان تمام آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ انسان کا شکر، انسان کا نیک عمل، انسان کا ایمان، انسان کا کفر، انسان کی کوئی برائی نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع پہنچاتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے۔ جو کچھ ہے وہ یا ہمارے حق میں پڑتا ہے اور یا ہمارے خلاف پڑتا ہے۔ کسی صورت اللہ تعالیٰ کو، آپ دیکھیں اگر ہم یہ چیز سمجھ لیں نا اچھی طرح سے، تو ہمارے جو ریچولز ہیں نا، فار ایگزامپل ہم پڑھتے ہیں قرآن میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے۔ تو اگر آپ پاک صاف رہتے ہیں، آپ کا وضو ٹوٹتا ہے آپ وضو کرتے ہیں، آپ کو حدث اکبر ہوا ہے تو آپ جا کر تو غسل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم ان چیزوں کو ریچول سمجھتے ہیں اور سر سے اتارنے کی چیز سمجھتے ہیں کہ ابھی مجھے یہ بھی کرنا ہے، ابھی مجھے وہ بھی کرنا ہے، کیا میں تیمم کر سکتی ہوں، کیا میں یہ کر سکتی ہوں، کیا میں صرف فرائض پہ رہ سکتی ہوں۔ کتنا ہم ان چیزوں میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے والے افعال میں سے ہے کہ آپ اپنے آپ کو فزیکلی اور اسپریچولی صاف ستھرا رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے۔ اللہ محبت کرتے ہیں صاف ستھرے لوگوں سے، تو پھر آپ کے لیے یہ کام کتنا عبادت بن جائے گا۔ آپ کا وضو، آپ کا غسل جنابت، آپ کا غسل حیض، سب کچھ آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو اس غنی اور اس کریم کی جو محبت ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ ہمیں ایلیویٹ کرے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم ہی ایلیویٹ ہوتے ہیں، وہ نہیں ایلیویٹ ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو غنی سمجھیں اور اس کو غنی سمجھ کر اس کے آگے بڑی ہیوملٹی کے ساتھ اپنے اعمال کو پیش کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی بادشاہ کے آگے کوئی تحفہ لے کے جائیں، اور اگر آپ حقیر ترین کوئی چیز لے کر جائیں، سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ جب وہ بھائی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت حقیر پونجی ہے، اے سردار، اے عزیز، اے اقتدار والے، آپ لیجئے، آپ بڑے یہ، آپ بڑے وہ، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہی تھا کہ اتنی حقیر پونجی ہے اور یہ اتنا بڑا بادشاہ مصر کا، تو کتنی ہماری یہ ایک یعنی تھوڑی سی ہم چیز لے کر آئیں، حقیر چیز لے کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا ہر عمل حقیر ہے۔ اسی لیے جو اہل ایمان ہے نا، وہ کرتے ہیں نیک عمل جو بھی وہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، دل ان کے لرز رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ نہ کیا، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے۔ لاپرواہی جو ہے اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، کیونکہ اس کو ہم سے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ تو لہٰذا اپنے اعمال جب اللہ کے آگے آپ پیش کرتے ہیں نا، تو بڑی ہی ہیوملٹی کے ساتھ کریں اور یہی سمجھیں
کہ پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں. جب ہمارے اندر اپنے اعمال کی خود پسندی آ جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی اللہ تعالیٰ کے دین کی یا اللہ تعالیٰ کی خدمت کر لی ہے، وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جن، تم میں سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہی میں کچھ اضافہ نہ ہوگا. اور اگر تم میں سے اول اور آخر، انسان اور جن، تم میں سے ایک بدترین آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی. پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم ہرگز مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے اور ہرگز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر نمبر 2، یہ بھی اس کا کمال غنا ہے کہ اس کی رضا کے لیے اس کے راستے میں خرچ کرنا اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا، اور نہ ہی بخیلوں کی بخیلی، کنجوسوں کی کنجوسی اسے کوئی نقصان دیتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ محمد آیہ 38 میں فرماتے ہیں، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. جو بخل کرتا ہے وہ اپنی جان سے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم فقراء ہو. اگر تم پھر جاؤ وہ تمہارے بدلے دوسری قوم لے آئے گا اور وہ تم جیسی نہ ہوگی. ذرا غنا کا ایکسٹینٹ دیکھیے، تمام انسانوں کو بدل دے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. انسان کام نہیں آئیں گے، کام نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بدل کر دوسرے انسان لے آئے گا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی مشکل نہیں، اور پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ آیہ 267 میں، یہ بڑی زبردست آیت ہے، بہت ڈرا دینے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی کمائی سے پاکیزہ خرچ کرو، اور اس سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. خبیث چیز نکالنے کا ارادہ نہ کرو جسے تم خود نہیں لینے والے، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غنی، تعریف کیا گیا ہے. یعنی تم کیا سمجھتے ہو، تم کسی کو دیتے وقت اگر گھٹیا چیز دیتے ہو تو تم کو بہت بڑا تیر مارتے ہو، تم کوئی بہت بڑا کارنامہ کرتے ہو. اور خود تمہیں اگر ایسے ہی تم ضرورت مند ہو اور تمہیں کوئی گھٹیا چیز دے، یا تمہارا اپنا کوئی تمہارا ہم پلہ تمہاری اسٹیٹس کے مطابق تمہیں تحفہ نہ دے، تو کیا تم سوچتے ہو، تمہیں نہیں نا اچھا لگتا، بس چشم پوشی کر جاتے ہو کہ چلو اب میں کیا کہوں اس کو. اللہ تعالیٰ غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے دینے کی، لیکن کبھی بھی ردی چیز نہ دینا اللہ کے راستے میں. اسی طرح اس سے پہلے جو آیات آ رہی ہیں ان میں ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر. اور اس سے پہلے والی پچھلی والی آیت میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اور پھر انہوں نے احسان نہیں جتایا اور پھر انہوں نے ایذا نہیں پہنچائی ساتھ جس کو دیا اس کو، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کی طرف سے، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جو کوئی اپنے اعمال باطل کر لیتا ہے بالمن والاذی، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے. تم نے احسان جتایا، اللہ تعالیٰ فوراً اس تمہاری نیکی سے بے پرواہ ہو گیا، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو نیکیوں کی ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی نیکیوں کی ضرورت بھی ہے، اور نیکیاں کرنے کے بعد ان کی حفاظت، ان کی قبولیت کی فکر بھی ہم ہی کو کرنی ہے. تیسری بات، یہ بھی اس کے غنا کا کمال ہے کہ وہ نقص اور عیوب سے پاک ہے. یہ بھی اس کے غنا کا کمال ہے کہ وہ نقص اور عیب سے پاک ہے. کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، نہ اس کی اپنی ذات میں،
نہ ہی اس کی تخلیق میں. جیسے سورۃ الملک میں آتا ہے نا کہ بار بار اپنی نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ بار بار حسرت زدہ ہو کر ناکام نامراد لوٹے گی. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کمی نہیں پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ نقص ہے، یہ انسان کے اندر یا باقی جتنی بھی نسلیں ہیں جو جاندار ہیں، یہ ان کے اندر یہ ایک نقص ہے، کمی ہے کہ وہ خود اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے. ان کو نسلیں چاہیے، ان کو افزائش نسل چاہیے، ان کو اپنا نام لینے والا کوئی چاہیے، ان کو اپنے بڑھاپے کا کوئی سہارا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس نقص سے پاک ہے، اور وہ پاک ہے اس بات سے کہ وہ کسی کو بھی اولاد بنائے. اولاد رکھنے کے یا اولاد پیدا کرنے کے جتنے بھی وجوہات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے. هو الغنی، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جس جگہ پر جو اپنا اسماء حسنہ لے کر آتے ہیں اس سے آیت کا معنی اتنا کھل کے سامنے آتا ہے. چوتھی بات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غنا کا کمال ہے کہ وہ ہم سفر سے اور شریکوں سے بالکل پاک ہے، منزہ ہے. اس کو نہ ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی ہیلپ کی یا کوئی ڈیلیگیشن کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مٹی کے پتلے اس کائنات کے رب کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں. انسان جو خود مر کر مٹی کا ڈھیر ہونے والا ہے، وہ اس غنی ذات جو اپنی فی نفسی ہی فی ذاتی ہی غنی ہے، قادر ہے، قدیر ہے، اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ غنا، قدرت، بادشاہت، سخاوت، احسان، علم، رحمت، سب اور مزید جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا لازمہ یہ ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں. جو غلام ہے وہ مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دوسروں کی گردنوں کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سارے بندے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. سب کی گردنیں، سب کی پیشانیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں. جیسے سورہ المائدہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کہ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ہی ہے. کہہ دو کون مالک ہوگا اللہ سے اگر وہ مسیح بن مریم کو ہلاک کر دے اور اس کی ماں کو بھی اور جو کوئی زمین میں ہے سب کو، اور بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو بھی ان کے درمیان میں ہے اللہ کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جن ہستیوں کو تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اگر ان کو ان ہستیوں کو بھی موت دے دے، اور دے دی اللہ تعالیٰ نے. عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا جب وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا. کیا سب کا انتقال نہیں ہوا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے؟ یہ کتنا غنا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم انسان ہیں نا. کیا حال تھا عمر رضی اللہ عنہ کا، کیا حال تھا دیگر صحابہ کرام کا، کیسے سنبھالا ان کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن اللہ غنی ہے، اس کو کوئی بھی بندہ اس دنیا میں رکھ کے اس لیے نہیں رکھنا ہے کہ اوہو ابھی اس کے بغیر کام نہیں چلتا. سبحان اللہ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اور جی نہیں سکتے تھے؟ 63 تھے، ان کے چچا ابھی حیات تھے اور سینئر کتنے لوگ ابھی حیات تھے. آپ زندگی پا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اتنی ہی دی جتنی اس نے مناسب سمجھی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. 5واں کمال غنا یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں. وہ امیر ہے. غنی کا یہاں پر ایک اور مطلب بھی سمجھ آ رہا ہے، دولت مند ہے، وہ امیر ہے، اور اس کی سخاوت دن رات کے ہر لمحے میں جاری و ساری ہے.
جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اللہ تعالیٰ خرچ کر رہا ہے. بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، دن رات وہ خرچ کرتا ہے. سورہ لقمان آیا 26 میں آتا ہے للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. زمین و آسمان اللہ غنی و حمید کے لیے ہی تو ہیں. جس ہستی کی اتنی ملکیت ہو وہ کتنا امیر ہوگا. سبحان اللہ. تھوڑی سی چیز کوئی کسی کو مل جائے، ایک سے دوسرا گھر، ایک سے دوسرا پلاٹ، ایک سے دوسری گاڑی، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بس یہاں پر تو اب غنا ہی غنا ہے، امیری ہی امیری ہے. چھٹا کمال غنا کہ وہ اپنے بندوں کو خود حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور ان سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہارا ہر سوال قبول کروں گا. میری عبادت کرو تو میں عبادت بھی قبول کروں گا اور ثواب بھی دوں گا. پیسے خرچ کرو، کھجور کے آدھے ٹکڑے کو احد پہاڑ جتنا بنا کے واپس لوٹاؤں گا. 700 گنا دے دوں گا واپس، اس سے زیادہ بھی واپس دے دوں گا، جتنا چاہوں گا ملٹی پلائی کروں گا. یہ ہے ہمارا رب، غنی رب. اگر تمام اگلے پچھلے جن و انس، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سمیت ایک آسمان کے نیچے اپنی تمنائیں لے کر آ جائیں اور سب اللہ سے مانگے تو وہ پوری کر دے ہر ایک کی، تو اس کی بادشاہت میں کتنی کمی آتی ہے؟ سوئی جتنی بھی نہیں. جتنا وہ پانی سمندر سے لاتی ہے اتنی بھی نہیں. پھر 7ویں بات یہ بھی اس کے غنا کا کمال ہے کہ اس عظیم کی عظمت و وسعت اندازوں اور پیمانوں سے بہت آگے ہے، انفینٹ ہے نا. اہل جنت کے لیے جو انعامات اور لذتیں اس نے پھیلا رکھی ہیں اور عمدہ اشیاء مہیا کر رکھی ہیں، وہ زبان و بیان سے باہر ہیں. وہ ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ ان کی بشر کے دل میں ان کا خیال تک آیا کبھی. جیسا کہ سورہ السجدہ میں آتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. السجدہ 17. کوئی جان نہیں جانتی جو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، بدلہ جو وہ عمل کرتے تھے. اس آیت سے پچھلی آیت بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں کون سے اعمال کا ذکر ہے، اس میں کون سے اعمال کا ذکر ہے کہ جس کے بعد یہ آیت آئی ہے کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک، جو سرپرائزز جنت میں ہیں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ ہیں وہ صفات جن کے لیے اس بے نیاز رب نے انسانوں کی ٹوٹی پھوٹی ہی یہ کوششیں ہیں کہ انسان کا پہلو اس کے بستر سے الگ رہے. کچھ تھوڑی دیر انسان عشاء پڑھے، انسان فجر پڑھے، اور کچھ تھوڑا سا ٹائم، 1/3 رات کے تقریباً 1 بجے شروع ہو جاتی ہے. آج کل کیلنڈرز ہیں، سب پتہ چل جاتا ہے فجر کا اینڈ کس وقت ہو رہا ہے، طلوع فجر کا اینڈ کس وقت ہو رہا ہے. طلوع آج کل پروبیبلی 3:30 ٹائپ ہوگا. تو اس وقت 1/3 رات پر اٹھیں، 2 نفل پڑھیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع کی صف میں آ جائیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکاریں. اس خوف سے پکاریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی گناہ دعاؤں کی قبولیت کے آڑے آ جائے، اور اس امید سے پکاریں کہ وہ غنی ذو الرحمہ، وہ رب، وہ سنے گا. اس کا وعدہ ہے کہ وہ سنتا ہے تو وہ سنے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ. ایک چیز ہم عادت بنا لیں روزانہ کا صدقہ، چاہے وہ 5 روپے کا ہو. اس میں ایفرٹ لگتی ہے، آپ کو یاد بھی رکھنا پڑتا ہے. آپ کوئی ریمائنڈر لگا لیں، آپ گھر میں ایک ڈبہ بنا لیں، آپ کے پاس کوئی چینج آتا ہے اس میں ڈال دیں. آپ یقین کریں آپ اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گے، آپ اپنے گھر میں خیر و عافیت کی تبدیلی دیکھیں گے، آپ اپنے اس بقایا رزق میں برکت دیکھیں گے. لیکن یہ عادت جو ہے مومن مسلمان کی ضرور ہونی چاہیے. تو یہ 3 صفات ہیں جن کے بدلے میں وہ غنی رب ایسی جنت دے دیتا ہے. آپ دیکھیں جیسے سورہ دہر میں آتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. سبحان اللہ. وہ ساری جنتوں کے نظارے کروا کے
اینڈ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اور کس بات کا؟ وکان سعیکم مشکورا، تمہاری سعی، تمہاری کوشش۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری کوشش کامیاب ہوئی، یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو تم نے کام کر لیا تھا، وہ جو تم نے ڈگری لے لی تھی، وہ جو تم نے کتاب لکھ لی تھی وہ کامیاب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ہاں تمہاری جو کوشش تھی نا اس کی قدر کی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غنا ہے کہ وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی اور عیب دار اور کمیوں والی کوششوں کو کیسے قبول کرتا ہے۔ آپ کوئی عیب دار اور کمی والی چیز کسی انسان کے آگے رکھ کے تو دیکھیں، یہ اللہ ہے جو قبول کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورہ الذاریات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں اس آیت کو اصل میں پورا پڑھنا چاہتی ہوں، ایک سیکنڈ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ سورہ الذاریات آیا 56 سے 58۔ اور نہیں میں نے پیدا کیا جن اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں، میری غلامی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، ان کی غلامی مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، وہ مجھے کچھ نہیں دے سکتے، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں۔ یعنی یہ غلط فہمی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً انسانوں کی دور کر دی نا، کہ مت یہ سمجھنا کہ مجھے ضرورت ہے تمہاری، تمہیں ضرورت ہے میری۔ ان اللہ هو الرزاق، یہ تو اللہ ہے، وہی رزاق ہے، رازق نہیں فرمایا، رزاق مبالغے کے صیغے پر، بہت زیادہ رزق دینے والا، ذو القوہ قوت والا، المتین مضبوط ٹھوس۔ وہ تم سے کیوں کچھ چاہے گا، وہ کیوں تم سے کچھ مانگے گا؟ تو لہٰذا انسان اس بے نیاز رب کے آگے جو عمل بھی پیش کرے کبھی بھی اس سے سیٹسفائی نہ ہو۔ ہر عبادت کی توفیق اسی رب سے ہوتی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ پھر سبق کیا حاصل ہوتا ہے الغنی کو پڑھ کر؟ کہ جس کو رب کے اس وصف کی پہچان ہو جائے، جو یہ معرفت پا لے کہ میرا رب غنی ہے اور میں سراپا فقر ہوں، اور میرے رب میں مکمل قوت ہے، قوت تام ہے، میں مکمل طور پر عاجز اور بے بس ہوں۔ جو یہ پہچان لے کہ تمام عزت کے مقامات میرے رب کے لیے ہیں اور میں ہی مسکین ہوں، جو یہ جان گیا کہ رب کا علم بھی مکمل، اس کی حکمت بھی مکمل، اور میں ہی مکمل طور پر جاہل ہوں، اور یہ پہچان ہو جائے تو پھر انسان کو مکمل یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ اللہ غنی ہے اور میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ تو اس کا ثمرہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے ہمبل ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ ایک اور چیز غنا کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ غنا جو ہے وہ دو طرح کا ہے۔ جس طرح سے کئی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں نا جن میں ہم یہ پڑھتے ہیں غنا عامہ اور غنا خاصہ۔ غنا عامہ کیا ہے؟ دنیاوی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات کافر کو مسلمان سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ لیکن غنا خاصہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کی دولت، علم دین کی دولت۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے۔ اور اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان کے بغیر دولت دے رکھی ہے نا، تو ان کی زندگی اور اہل ایمان کی زندگی بھی اگر دیکھی جائے نا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اہل ایمان ایک بڑی حیات طیبہ گزار رہے ہوتے ہیں، پاکیزہ زندگی، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، ان کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ ادھر کافر ہے تو اس کو ہر ایک چیز کے لیے اپنے لیے خود کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور پھر بھی اس کو نہ برکت اس کو ملتی ہے اور نہ ہی اس کا پیٹ بھرتا ہے، اس کو اور سے اور چاہیے۔
لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غنی ہونے کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے کی بجائے ہم بھی اسی نہج پر چل نکلے ہیں۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روپیہ پیسہ، درہم و دینار ان کے لیے ایسے ہوتے تھے جیسے بکری کی مینگنیاں، وہ ایسے ان کو سیٹ اسائڈ کرتے تھے، ایسے ان کو دیتے تھے۔ جس کو اللہ کے غنی ہونے کی پہچان ہو جائے نا تو وہ بخیل نہیں رہ سکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یاد کیجئے، کتنے درہم آتے تھے، پورے پورے سال کا وہ خرچہ ہوتا تھا، اور ایک دن میں دوپٹہ جھاڑ کے اٹھ جاتی تھیں، سارا کچھ دے دیتی تھیں، اور اپنا آپ یاد ہی نہیں تھا ہوتا کہ اس نے کہا کنیز نے کہ کچھ تو اپنی روزے کے لیے رکھ لیا ہوتا، تو کہتی ہیں کہ تو یاد کرا دینا تھا، یعنی اب ختم ہو گیا تو اب یاد کیوں کرا رہی ہو، اب رہنے دو، کوئی بات نہیں، اب تم یاد کرا دیتی۔ اور اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتا تھا انہیں، اللہ دیتا رہا انہیں۔ سیدہ زینب بنت جحش کو یاد کر لیجئے، اپنے ہاتھوں سے کما کے، اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنا کے، لیدر ٹین کر کے، مارکیٹ میں بیچ کے پیسے آتے، اپنے خون پسینے کی لٹرلی کمائی، اور وہ خرچ کر دیا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کا ان کو کبھی شک نہیں ہوا کہ وہ اللہ ہے نا، وہ دے گا نا۔ انشاءاللہ اس کو ادھر تک ہی رکھتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔